نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام ربي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین اکرام، جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتیں ہیں اور رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمیں ایک دفعہ پھر صحت اور عافیت کے ساتھ عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے اندر روزوں کو فرض کیا ہے اور اس کے ساتھ کچھ نفلی عبادات ہیں۔ ان سب کا روزوں میں اللہ رب العالمین نے اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے۔ سب سے بڑی عبادت رمضان المبارک کی روزے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ رمضان المبارک کا سب سے بڑا مقصد روزے ہیں اور روزوں کا سب سے بڑا مقصد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تمہارے دل کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی اللہ رب العالمین کے ڈر کا نام ہے۔ کتب احادیث کے اندر اور کتب تواریخ کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک صحابی رسول نے دوسرے سے پوچھا کہ یہ جو تقوی ہے یہ کیا چیز ہے؟ تو دوسرے صحابی رسول فرمانے لگے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی جانور چرائے ہیں؟ تو چونکہ عرب کا یہ دستور تھا، یہ مشغلہ تھا، یہ کام تھا، تو وہ کہنے لگے کہ ہاں چرائے ہیں۔ تو پھر پوچھنے لگے کہ بتاؤ جب جھاڑیوں سے گزرتے تھے تو کیسے گزرتے تھے؟ تو وہ بتانے لگے سب سے پہلے اپنے آپ کو سمیٹتا تھا، پھر اپنے کپڑوں کو سمیٹتا تھا، کہیں جھاڑیوں میں اٹک نہ جائیں۔ تو صحابی رسول فرمانے لگے کہ یہی تقوی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جس طرح انسان جھاڑیوں سے اگر گزرنا ہوتا ہے تو اپنے کپڑوں کو خاص طور پہ سمیٹتا ہے کہ کہیں جھاڑیوں کا کوئی کانٹا میرے کپڑوں کے اندر پیوست نہ ہو جائے۔ اگر وہ پیوست ہو گیا تو ایک تو میں جب تک اس کانٹے کو نکالوں گا نہیں آگے گزر نہیں سکوں گا، اور دوسرا یہ نقصان ہو سکتا ہے کہ اگر میں جلدی کروں گا تو میرے کپڑے اس کانٹے کی وجہ سے پھٹ جائیں گے۔ تو یہی حال دنیا کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجا ہے اور انسان کے ساتھ اس کا اصلی دشمن شیطان لگا ہوا ہے۔ وہ جھاڑیوں کے کانٹوں کی طرح انسان کو
طرح طرح سے پھنسانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی بہانے سے اس کے جال میں آ جائے اور اس کا شکار ہو جائے، اس کی چال کارگر ہو جائے۔ یہ سوچ کر شیطان کوئی موقع ضائع جانے نہیں دیتا